مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور املا خبیہ پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ پھل سے گٹھلی، گٹھلی سے پیڑ، پیڑ سے پھر پھل نکالنے پر قادر ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے کہ سمندروں میں مد جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے لائق لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر جو عظیم احسان پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات گرامی نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگ دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نکلنے کے لیے جو 700 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کا عالم یہ کہ 18 آدمی میں ایک ایک اونٹ ہے، یہ مسافت طے کرنا ہے۔ ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی التجا کی گئی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یعنی خفگی کے عالم میں، غصے کے عالم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے اس انداز سے قسم کھائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آ کر اپنے تمام ان لوگوں سے جن لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، ان سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفگی کے عالم میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نے پھر کچھ اونٹ اور خریدے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ان کے حوالے کیا تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو قسم کھائے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس قسم کا کفارہ دے رہا ہوں اور تم یہ تمام اونٹ لے جاؤ، ان لوگوں کے لیے دے دو۔ اس رات ایسے رات میں اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص ایسی دعائیں کرنے لگا کہ وہ میں اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ رات بھر روتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد کہا کہ اپنے جان کا نذرانہ دینے کے لیے رات میں کون تھا؟ تو چنانچہ ان سے بتایا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی انتظام کیا، اس انداز سے ان کو بھی لے لیا گیا۔ لیکن معاملہ یہاں یہ ہوا کہ قبیلہ بنو مزینہ کا ایک شخص آیا نماز فجر کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں قبیلہ بنو مزینہ سے آیا ہوں، عبد العزیٰ میرا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ، کہا کہ ایمان لانے کے لیے۔ تو حضور نے ان کا فوراً نام بدلتے ہوئے عبداللہ نام رکھا، اور چونکہ وہ عبداللہ جو بنو مزینہ سے آئے ہوئے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ ان کا چچا ان کے اوپر جو دستے شفقت پھیرا ہوا تھا اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں ایمان لاؤں گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو تمہارے جسم پر کپڑا ہے وہ بھی میرا دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہ کپڑا بھی اسے واپس کیا، اپنی ماں کے پاس آئے اور برہنہ تو ماں نے ایک کمل دیا، تو ایک کمل کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے ایک کو باندھ دیا، ایک پر اوڑھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے آپ پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور ذوالبجادین آپ کے لیے وہ لقب دیا، یعنی 2 کمل والے، 2 ٹکڑے کپڑے والے، اس انداز سے دیا۔ اور جب وہ بھی شامل ہو گئے اس سفر کے اندر غزوہ تبوک کے، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی التجا کی۔ التجا یہ تھی کہ اللہ کے نبی میری عین تمنا یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جھاڑ سے یعنی کیکر کے جھاڑ کی کچھ چھال منگائی آپ نے اور ان کے ہاتھ پر آپ نے باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی اور اس کے بعد حضرت ذوالبجادین کا انتقال ہوا۔ تو انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر آدمی سفر میں ہو، جہاد میں نکلا ہو اور جنگ و جدال کی بات ہو جائے، بغیر لڑے کے بھی اگر وہ مر جائے اس کے اندر تو وہ درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو معاملہ دوستو یوں ہوا کہ آخر میں ان کے لیے جب خبر کھودی جا رہی تھی، آخری آرام گاہ تیار کی جا رہی تھی، تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک چراغ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کام لے رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ یہ حضرت ذوالبجادین وہی ہیں جو مسجد نبوی میں اس انداز سے آپ
قرآن پڑھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی یہ شخص اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگوں کو عبادتوں کے اندر خلل آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اپنے حال پر چھوڑ دو, یہ جذب کی کیفیت میں ہے, یعنی مجذوب کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی تھی. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے ٹھہرے ہوئے بارگاہ اقدس کے اندر ان کے لیے دعائیں کرنے لگے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ کاش اس خبر میں ہوتا تو اچھا تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تمام مجھے مل جاتی. جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس, ایک منافق ہے, اس کو بلا کر کہا کہ ہاں تم چلنے کے لیے تیار ہو کہ میں تبوک کی طرف جا رہا ہوں. یہ پہلی جنگ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم کو تبوک جانا ہے, یعنی اس گرما کے سیزن میں 700 میل کا سفر اور موسم کے پکنے یعنی کھجور کے پکنے کا وقت آ گیا ہے. ایسے وقتوں میں بھی مسلمانوں کا ایک امتحان تھا, ورنہ طریقہ کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اگر جانا جدھر ہوتا کسی کو معلوم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے منافقوں کی طرف سے یہ تمام بات افشا ہو جائے, تمام لوگوں پر ظاہر ہو جائے. اس لیے بسا اوقات ہوتا ہے تھا کہ جانا جرم میں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمال کا راستہ اختیار کرتے اور پھر راستہ بدل کر ایک دن بعد پھر اپنے راستے پر آ جاتے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوتا. لیکن پہلی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ ہم کو جانا ہے تبوک, یعنی اس زمانے کے سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے. تمام مجاہدین مستعد ہو گئے, تیار ہو گئے, نکلنے کے لیے تمام تیار ہو گئے. اور تمام سامان سفر جب تمام تیار ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے فرمائشیں کی وہ تمام صحابہ کرام جوق در جوق تمام اپنا مال و متاع دیتے رہے. حد یہ کہ ام سنان نے کہا میں نے دیکھا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جہاں پر چادر بچھائی گئی تھی وہ عورتوں کے زیور, یعنی زیور عورت کی کمزوری ہے, لیکن باوجود اس کے انہوں نے تمام اپنی بالیاں, اپنے کنگن, اپنے تمام ہار, اپنے تمام یعنی نکلیس تمام کے تمام اس چادر کے اوپر ان لوگوں نے ڈال دیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے, مجاہدوں کے لیے اگر سرمایہ جمع ہو سکتا ہے ہمارے اس مال و متاع کے ساتھ, اس سونے کے ساتھ, تو ہم کو یہ تمام باتیں منظور ہے. اس انداز سے عورتوں نے بھی اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. جد بن قیس سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس منافق سے کہ تم چلنے کے لیے تیار ہو, تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیے, اس لیے کہ وہ گوری چمڑی والی عورتوں کو میں دیکھوں گا تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکوں گا, اس لیے آپ اس معاملے کے اندر مجھے دور رکھیے. اس کے اندر اس جنگ کے اندر کچھ منافق تو ساتھ ہو گئے, لیکن بہت سارے منافقین ایسے تھے جو خود مدینے میں رہ کر شادوانیاں کر رہے تھے, جن کی تعداد 80 سے زیادہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں فرمایا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے 3 میل دور جرف کے مقام پر پہنچے تو اس وقت ان تمام منافقوں نے یہ کہا اللہ کے حضرت علی بن ابی طالب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ واپس نہیں آئیں گے اور یہ تمام کے تمام مسلمان اس سپر پاور طاقت سے ٹکر لینے کے بعد ختم ہو جائیں گے, اس لیے آپ کو یہاں پر چھوڑ گئے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب فوراً جنگی لباس وطن کیے ہوئے جرف کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر التجا کیے کہ اللہ کے نبی کیا میں عورتوں کی حفاظت کے لیے رہ گیا ہوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا میرے ساتھ رشتہ اسی انداز سے ہے جیسے حضرت موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کو راضی کرتے ہوئے پھر مدینہ منورہ آپ نے ان کو بھیج دیا. حضرت علی بن ابی طالب آگے اور پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے یعنی مسجد نبوی میں رکھا اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس انداز سے جاری ہوا تھا. اب جب یہاں پر پہنچے حجر اس مقام پر جو حضرت صالح علیہ السلام کا مقام تھا, وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر عاد و سمود پر عذاب آیا تھا اللہ کا, اسی لیے آپ یہاں سے بہت جلد یہاں سے چلو, اس لیے کہ اس مقام پر رہنا ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اپنے چہرے اقدس پر ڈال دیے اور اس کے بعد یہاں سے جلدی نکلنے کا آپ نے حکم دیا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے کچھ پانی استعمال کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کا تمام پانی پھینک دو. کہا بعض لوگوں نے کہ ہم آٹا اس سے بھگو چکے ہیں, حضور نے فرمایا کہ وہ آٹا تمام کا تمام کھلا دو تمام اونٹوں کو. اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس بیر سے پانی پیا کرتی تھی, جس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی, وہ پانی تم استعمال کرو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ کرام حضرت صالح علیہ السلام کی یعنی اس بیر سے اس کنویں سے پانی حاصل کرتے ہوئے وہ تمام کا تمام استعمال کرنے لگے. ایک روایت تو یوں بھی ملتی ہے کہ پانی کی جب کمی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پانی جمع کرنے کے بعد آپ نے جب وہ پانی وہاں پر پھینک دیا یعنی پھر اس کنویں میں ڈال دیا
تو اس کے بعد وافر مقدار میں یعنی ایسے پانی نکلنے لگا کہ مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن نظام سے کہا اگر تمہاری عمر تمہیں ساتھ دے تو تم دیکھو گے کہ یہاں پر تمام باغ و بہار رہے گی، یعنی اتنے تمام باغ یہاں پر ہو جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت سے جو آپ نے وہ پانی وہاں پر ڈالا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اس حجر کے مقام سے بہت زیادہ دور چلے گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اس مقام پر آپ نے 20 دن تک قیام فرمایا. کوئی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ قبیلہ لحم کے لوگ، وہ قبیلہ جذام کے لوگ، وہ دوسرے تمام لوگ جو اس وقت قیصر کا ساتھ دینے کے لیے تمام تیار تھے، یعنی وہ نصرانی عرب جو ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آج وہ تمام کے تمام پہلو تہی کرتے ہوئے اپنے مقاموں پر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ تبوک کے اس مقام پر 20 دن تک قیام کیے اور اس وقت وہ شہنشاہ روم اپنے دارالخلافہ یعنی ہمس کے مقام پر وہ تمام رہا، وہ مقابلے کے لیے آ نہیں سکا. دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ موتا کے اس مقام پر جو حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3000 کا ایک لشکر بھیجا تھا اور 3000 کے لشکر کا مقابلہ تھا 1 لاکھ سے، یا دوسری روایتوں کے مطابق 2 لاکھ سے، یعنی ایک آدمی کے مقابلے میں 33 یا 66 آدمیوں سے مقابلہ تھا. لیکن اس کے باوجود وہ شجاعت کے پتلے تمام مجاہدین اسلام اس انداز سے نبرد آزما ہوئے، اس انداز سے مقابلہ کرتے رہے کہ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اس کے بعد جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد علم حضرت خالد بن ولید نے لیا تھا جن کے ہاتھ سے 9 تلواریں اس جنگ میں ٹوٹی تھی. اور پھر اس وقت یہ قیصر روم کو معلوم تھا کہ اس کی 1 لاکھ کی فوج مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اس کی 2 لاکھ کی فوج مسلمانوں کو کچھ نہ بگاڑ سکی. آج تو خود ان کے سپہ سالار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے ہوئے اور ان کے ساتھ 30,000 کا ایک لشکر جرار ہے. جاسوسوں سے ساری باتیں تمام معلوم ہونے کے بعد وہ مقابلے کے لیے تو تاب نہ لا سکا، آنے کے لیے تمام تیار نہیں ہوا. لیکن اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو تمام کے تمام قبائل تھے، یعنی وہ تمام کے تمام قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام تیار ہوئے، خراج دینے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے کے لیے تیار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا دومت الجندل، عقیدر بن عبد الملک وہاں کا جو یعنی بادشاہ تھا، سردار تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا وہ نیل گائے کی شکار کے اندر چاندنی راتوں میں تمہیں ملے گا، تم اسے گرفتار کرنا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید پہنچے اور وہ نیل گائے کے شکار کے اندر مہو تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اسے پکڑا اور لے آئے اسے مدینہ. تو اس وقت اس نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے اور بہت سارا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہ تمام کا تمام دینے کے لیے کہ اس معاہدے کے تحت وہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، اس انداز سے بھیج دیا. ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، عقیدر مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا بھائی حسان جس کا نام تھا وہ مقابلے کے لیے جس وقت آیا تو وہ مسلمانوں کو ہاتھوں اس انداز سے مارا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن قیام کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے واپس ہوئے اور تمام وہ لوگوں سے معاہدہ کرتے ہوئے ان کو امن کا پروانہ لکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو وہ تمام منافقین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام بیان کرتے رہے کہ ہم یہ عذر تھا اس لیے نہیں آئے. لیکن آنے سے پہلے راستے میں ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں پر وہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت حذیفہ بن ایمان جو صلح نبی کہلاتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں اور عمار بن یاسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ایک گھاٹی کے اندر جب آپ کا گزارا ہوا تو اس وقت تمام منافقین اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس چوٹی سے گرا دینے کے لیے جب وہ لوگ آ گئے تو حضرت حذیفہ بن ایمان نے ان کے گھوڑوں کو دیکھ لیا اور چونکہ چہروں کے اوپر نقاب تھا اس لیے دیکھ نہیں پائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے نام حضرت حذیفہ بن ایمان کو بتلا دیے. حضرت حذیفہ بن ایمان سر نبی ہیں یعنی رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین مدینہ کے نام ان کو بتلا دیے تھے. حالانکہ یہ نام حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی کو آپ نے بتلایا نہیں. حضرت حذیفہ بن ایمان کو بتایا اور حضرت حذیفہ بن ایمان کا عالم یہ ہوتا اگر کسی جنازے میں اگر شریک ہوتے تو حضرت عمر اس جنازے میں شرکت کرتے اور اگر حضرت حذیفہ بن ایمان اگر کسی جنازے میں نہ آتے تو حضرت عمر یہ سمجھتے کہ شاید یہ منافق ہے اس لیے اس کے تمام جنازے میں نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیوں آئے تھے، کچھ بات کا پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا کہ میرے قتل کرنے کی سازش میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے
اور پھر جب ان کا تعاقب کیا گیا تو تمام بھیڑ کے اندر، تمام مجاہدوں کے اندر وہ تمام مل گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام نام بتا دیے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ آ گئے تو وہ 80 آدمی منافقین جو مدینہ ہی میں تھے، ان لوگوں نے آ کر عذر پیش کیا کہ ایسا موسم تھا، فصل ایسی تھی، گھر کے پاس ہمارے کوئی اور نہیں تھا، ہم کہیں جا نہیں سکے، اس انداز سے کیے تو اللہ کے نبی نے ان کو درگزر فرمایا۔ لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جو سچے اور پکے مسلمان تھے، جس کے اندر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ، مرار بن ربیع، یہ 3 اشخاص ایسے تھے جن کے پاس اللہ رب العزت نے سرمایہ دیا تھا، یہ شریک اپنے بلبوتے پر ہو سکتے تھے لیکن تساہل کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک سے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کعب کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ راستے میں جب آپ نے پوچھا تھا تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا کہ ارے ان کو تو اپنے کپڑے دیکھنے سے، اپنے ناز و نام میں رہنے سے فرصت نہیں۔ تو اس وقت دوسروں نے کہا تھا کہ تم نے بڑی غلط بات کہی تھی۔ آج آنے کے بعد انہوں نے صاف طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا لیکن میرے تساہل کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا۔ حالانکہ یہاں منافقین تو تمام باتیں غلط کرتے ہوئے بچ گئے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں آج بچ بھی گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اگر وہ بات عیاں کر دے تو پھر اس کے بعد میرا کوئی اور مقام اور مرتبہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی کہ ہاں تم نے سچ کہا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور اللہ کے حکم کے منتظر رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص سے بات کہی۔ قبیلے والوں نے کہا کہ جب سے کہ تم ایمان لائے ہو کسی قسم کا کوئی تساہل تم سے نہیں ہوا ہے، اگر تم بھی کسی قسم کا ایسا ہی کوئی حضور اگر پیش کر دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ میرے لیے دعا کرو تو شاید معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن تم ایسا نہیں کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے آپ سوچ رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ 2 اور صحابی ہیں جن کے تعلق سے بھی اسی بات کا حکم ملا ہے، وہ ہے حضرت ہلال بن امیہ اور مرار بن ربیع۔ تو کہا کہ میں اب جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہلال بن امیہ جو ہیں وہ ضعیف العمر ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ آ گئے تو تمام مدینے کی تمام شاداب و زمین وہ تمام آپ کے لیے تمام پست ہو گئی، یعنی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات کسی قسم کا کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ میں جوان تھا، یہ تو دونوں بوڑھے تھے، میں جوان تھا، میں مسجد نبوی میں جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتا، کیا ہونٹوں میں جنبش ہو رہی ہے، کیا اس بات کے اوپر بھی نظر رکھتا، کیا نظر التفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر پڑ رہی ہے، اس بات کے لیے بھی انتظار کرتا، اور میں وہاں پر عبادت کرتا اور اس کے بعد آ جاتا۔ کوئی مسلمان مجھ سے بات کرنے کے لیے تمام تیار نہیں۔ حضرت ابو قتادہ جو آپ کے چچا جان بھائی تھے، ان کے بعد میں ایک مرتبہ گیا، ان کو سلام کیا، سلام کا جواب سے ندارت، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ پوچھا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے، میرا جواب کچھ نہیں ملا۔ تو میرے لیے وہ مدینے کی وسیع زمین بڑی تنگ ہو گئی اور میں زندگی سے بالکل بیزار ہو گیا۔ میرے دل میں مہان اس بات کا خیال آتا رہا اگر خدا نہ خواستہ ایسے موقع پر اگر میری موت اگر واقع ہو جائے تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تو لوگ پھر مجھ سے قیامت تک کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس بات کا دل میں یہ تمام خیال تھا اور یہ بات کا ملال تھا کہ میں نے کیا کیا۔ اور آپ بازار میں جب جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کسان ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کہاں ملیں گے، کعب بن مالک کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہی ہے۔ دور سے یہ بتا دیا تو کسان آیا جو اناج بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا اور پھر شہنشاہ غسان کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس نے ریشم کے کپڑے میں ایک تحریر نکال کر حضرت کعب بن مالک کو دی۔ حضرت کعب بن مالک نے دیکھا تو اس میں لکھا ہے کہ آپ کے مالک آپ سے بہت ناراض ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، تم کو مقام اور مرتبہ ملے گا، عزت و احترام کے ساتھ ہم تم کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس بات کے لیے وہ تمام بتاتے ہوئے وہ تحریر دی۔ حضرت کعب بن مالک انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے کہا ایک امتحانی دور سے گزر رہا اور دوسرا امتحان اور میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں جا کر غسان کے اس شہنشاہ کو کیا جواب دوں؟ تو انہوں نے تندور کے اندر اور تمام تحریر ڈال دی اور کہا کہ یہی جواب اسے دے دو، اگر وہاں پر عزت اور وقار اگر مجھے ملتا ہے تو یہ غلامی مجھے منظور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، مجھے وہ عزت و احترام نہیں چاہیے، یہ غلامی اس در کے مجھے منظور ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہیں تو مجھے منظور ہے، لیکن میں رہوں گا یہاں، میں کسی قسم کا غسان کی طرف یا شہنشاہ روم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ بات کہی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ آدمی پہنچے وہاں پر، یہ حضرت خزیمہ بن سے ثابت ہوا ہے جو 2 شہادتوں والے کہلاتے ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیویوں کو الگ کر دے، یعنی ان کے بستروں کو الگ کر دے۔ تو کہا کہ کیا انہیں طلاق دے دوں؟
حید کا آپ نے پوچھا تو کہا کہ نہیں طلاق نہیں، تو فوراً کہا کہ پھر کسی قسم کی کوئی بد احتیاطی نہ ہو، ان کے اپنے ماں کے پاس ان کو بھیج دیا اپنی بیوی کو، اور ایک اور تنہا اس انداز سے رہنے لگے۔ حید ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے جو شوہر ہے وہ بڑے ضعیف العمر ہے، اگر میں انہیں وقت کے اوپر کھانا نہ دیتی ہوں تو وہ تمام مر جائیں گے، اس لیے کہ رات اور دن زار و خطار رونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ تمام، لیکن ان کو اپنا بستر الگ رکھنے کے لیے ہدایت کے ساتھ یہ اجازت ملی، وہ یعنی صرف پکا کر دے دے، ان کی خدمت اس انداز سے کرے، تو ان کی خدمت میں لگی رہی۔ ہوا یہ کہ 50 دن کے بعد کوہ صلاح کی پہاڑی سے ایک آواز آئی، آواز یہ تھی کہ اے کعب بن مالک، اے ہلال بن امیہ، اے مرار بن نبی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خسروں کو معاف کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آواز دینے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت کعب بن مالک پہنچے تو لوگ جوق در جوق آپ کو تمام مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور اس وقت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جو مواخاتی بھائی بنائے گئے تھے حضرت کعب کے، انہوں نے جس گرم جوشی کے ساتھ آ کر آپ بغلگیر ہوئے، وہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر کو اس عمل کو حضرت طلحہ کے بھول نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب پڑی حضرت کعب بن مالک پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب تمہاری زندگی کا آج وہ دن ہے جیسے تم ماں پیٹ سے پیدا ہوتے وقت پاک تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خسروں کو اس انداز سے پاک کر دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ان مجاہدین کے ساتھ جو باوجود سکت رکھنے کے، جو باوجود استطاعت رکھنے کے، جو باوجود سواریاں رکھنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جہاد پر نہ نکلنے کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ کیا جائے، سلام کا جواب نہ دیا جائے، اور ان کے کسی معاملے میں شریک نہ ہو جائے۔ یہ سوشل بائیکاٹ ہے دوستو۔ آج اصلاح لانے کے لیے محلے واری اساس پر اس بات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر محلے کی بنیاد کے اوپر کوئی سربراہ اگر اس قسم سے اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے خلاف میں اگر کوئی کسی قسم کا آواز اگر اٹھاتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ساتھ میں رکھے، سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ جن کے تعلق، جن کے نام کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ لکھا جانے والا ہے، ان کے ساتھ اگر یہ عمل ہوتا ہو تو اپنے محلے کی اصلاح کے لیے بھی ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں بننی چاہیے جو تمام باتوں سے ان لوگوں کو دور رکھے اور کسی قسم کی کوئی غلطی یہ نہ کرنے پائے، اس لیے کہ ان کی اپنی آخرت کا بھی سودا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے روکو، یہ اس کی اپنی مدد ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی آدمی آپ کے اپنے محلے کے اندر ظلم اور زیادتی کرتا ہو، کسی کی حق تلفی کرتا ہو، کسی یتیم کا مال کو کھاتا ہو، یا سود وغیرہ اگر لیتا ہو، یا کسی قسم کا اور دوسرے عملوں میں اگر وہ تمام اگر ملوث ہے، تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ جماعت کے اساس کے اوپر اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ جو نتائج نکلتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتلا دیا اگر کسی قسم کی کوئی غلطی اگر سرزد ہوتی ہے تو اس کا علاج اس انداز سے کیا جائے کہ وہ خود بخود سدھر جائے، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں، بلکہ زیادتی اس انداز سے کہ ملنا جلنا اگر تمام کے تمام لوگ اگر شروع کر دیں تو اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا، جو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں چلے جانے کے بعد دنیا میں یعنی 10,000 مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، اور تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت کا لوہا مانتے ہوئے، اس لیے کہ وہ شہنشاہ روم کو بتا دیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور بھوک اور افلاس کے اندر ہے، خیات وہاں پر آ گیا ہے، ایسے موقع پر مدینے پر حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے جب آئے ہیں تو ان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ سامنے والا جرأت نہ کر سکا، اس لیے کہ باوجود یہ کہ اس زمانے کے سپر پاور طاقت ہونے کے اس کے باوجود مقابلے کے لیے وہ آ نہ سکا۔ مسلمانوں کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا، اور کامیابیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ آخری غزوہ ہے،
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ وہ تمام قبائل جو در جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام آتے رہے، اور اسلام اس انداز سے تمام کا تمام پھیلتا رہا، اور تمام دشمنوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں تمام ہو گئی تیار۔ ایسے معاملے میں ہوا یہ کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف سے جن کا تعلق تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ داخل اسلام ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ کیے ہوئے تھے طائف کا، تو اس وقت یہ یمن کے ایک علاقے پہ گئے ہوئے تھے تاکہ وہ منجینیڈم بنائے، یعنی وہ تمام خلوں میں تمام درار ڈالنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ بنانے کا فن سیکھنے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے، آپ اس میں شریک نہیں رہے۔ اب آنے کے بعد آپ داخل اسلام ہو گئے، اور داخل اسلام ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے قوم کو جا کر میں تمام سمجھاتا ہوں کہ میں وہ اسلام لے آئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری قوم جو ہے بہت مغرور ہے، وہ اس بات کو نہیں مانے گی، بہتر بات یہ ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ میری اپنی قوم مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، یعنی نوجوان لڑکیوں سے زیادہ مجھے چاہنے والی ہے، اور مجھ سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ تمام اپنے بالا خانے میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو آپ نے بلایا اپنے قبیلہ بنو ثقیف کے، اور اس کے بعد کہا کہ میں مسلمان ہو کر آ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کیا عمل کیا؟ ان لوگوں نے تیر ایسے چلائے کہ عروہ بن مسعود ثقفی شہید ہو گئے۔ پھر ان کے اپنے قبیلے والوں نے پوچھا کہ بدلہ کس سے لیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بدلہ کسی سے مت لو، شہادت کے اندر میری موت ہو رہی ہے۔ وہ تمام شہداء جن کو تمام دفن کیا گیا ہے، یعنی اس فصیل کے پاس، وہاں پر مجھے بھی میری تدفین بھی وہی عمل میں لانا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس ایمان لانے کے لیے آتے ہیں۔ آنے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ کہ اس زمانے کے اشعار کہتے ہوئے جب وہ آ رہے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کا تعلق بھی قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، وہ تمام اونٹوں کی چرانے کی ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ تمام اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ اس آواز کو سنتے ہوئے وہ مدینے کی طرف بھاگنے لگے۔ مدینے کی طرف حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت کہ بنو ثقیف کے لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے مغیرہ بن شعبہ کیا یہ اطلاع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ یہ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہو۔ چنانچہ نتیجہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، بنو ثقیف کے لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ آپ ہم کو نماز سے تمام چھٹکارا دے دیں۔ حضور نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا رکن تو نماز ہے، اگر نماز نہ پڑھی جائے تو پھر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہے گا کہ غیر مسلم اور مسلمان میں۔ پھر کہا کہ سود کے لیے، تو کہا کہ اللہ کے احکامات آ گئے ہیں، سود حرام کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ہمارے پاس انگور کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، شراب کے لیے حکم دے، تو حضور نے فرمایا کہ شراب کی حرمت آ چکی ہے، اس کو پینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو زکوٰۃ کے لیے مستثنا رکھیں اور ہم جہاد میں نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم ایمان لاؤ، تم جہاد میں بھی شریک ہوگے اور زکوٰۃ بھی دیں گے۔ تو اس وقت تمام کے تمام لوگ ایمان لائے، لیکن اب ان کے پاس خیال یہ تھا کہ جب ہم اپنے ملک میں چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے وہاں جانے کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا چلو ہم ان سے جنگ کر لیں گے۔ ان لوگوں نے کہا تو کہا کہ مسلمانوں کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ صرف ایک راستہ ہے اسلام قبول کرنے کا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اسلام قبول کر لو، یہ تمام بہتر بات ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اسلام قبول کریں گے۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ اسلام پر قائم رہنے کے لیے جب معاہدہ ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر کے آ رہے ہیں۔ اس وقت ان کی شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے جو بت ہے عزا اسے نہ ختم کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ہم ختم کریں گے۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب کو اور مغیرہ بن شعبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ تمام وہ بت خانہ تمام کا تمام ختم کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور اس تمام بتوں کو، تو اس وقت عورتیں اپنے برہنہ سر یہ نوام یہ کہنے لگی کہ تمام اس بت کو توڑ دیا جا رہا ہے اور تم لوگ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہو، اس انداز سے انہوں نے کہا، لیکن اس کے باوجود اس بت کو تمام پاش کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔